طرح اس سال بھی ایک بزرگ کے عرس کے موقع پر اس محفل کا انعقاد ہوا اور اس میں ہمیں آنے کی توفیق دی۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق دی، کیونکہ کوئی بھی کسی بھی نیک کام میں اگر کوئی بندہ جاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، اور جب تک کوئی بزرگ اس کو یاد نہ کرے تو جب تک کوئی اس کی محفل میں نہیں جاتا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، جب تک رب اس کو توفیق نہ دے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ رب کا آپ پر خاص کرم ہے کہ آپ کو اپنے گھروں سے چل کر اپنے گھروں سے اٹھا کر اس محفل میں آ کر آپ بیٹھے، تو اس میں اللہ کا شکر جتنا کرا جائے کم ہی کم ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے کچھ دیر بیان کروں، اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے اور آپ حضرات کو حق سننے اور پھر ہم سب کو اس حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ زور سے بولیں آمین۔ انشاءاللہ بہت بہترین خطاب سننے کے لیے ہمیں قاری صاحب کا سننا ہے، اس سے قبل تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، خطبہ مسمونہ کے بعد قرآن مجید اور فرقان حمید کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے بہتر ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں ایک بار ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدنی کے تاجدار حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایتی عقیدت اور محبت کے ساتھ دل لگا کر درود پاک کا ہدیہ نچھاور پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی عاشق نے کیا خوب کہا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر نگاہ ولایت، نگاہ ولی، اگر ولی کی نگاہ کرم اگر ہم پر پڑ جائے تو ہماری تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک بڑا شرف کی بات ہے کہ ہم اس محفل کو ہر سال کی طرح آج بھی سجائے ہوئے ہیں اور دل کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ بزرگان دین سے محبت کریں، بزرگان دین کی عظمت اپنے سینے میں بسائے رکھیں۔ اولیاء اکرام کی محبتیں سینے میں ہوں گی تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوگی، اور نبی کے سچے پکے عاشق بنے۔ نبی کا عشق سینے میں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی سے وفاداری کا نام زندگی اور وہ نبی سے غداری کا نام موت ہے، اور وہ ایک ایسی موت ہے کہ جیتے جی انسان مصطفیٰ سے غداری کر کے جیتے جی مر جاتا ہے، اور نبی سے وفاداری کا نام زندگی ہے، اور وہ ایسی زندگی ہے کہ اگر انسان نبی کا وفادار بن کر رہا، اگر دنیا سے اگر اس کی سانسیں رک بھی اگر جائیں، اگر دنیا سے بظاہر ہماری آنکھیں اس کو مردہ بھی کہیں، مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی کی محبت کا نام، نبی کی وفاداری کا نام زندگی ہے، اور مصطفیٰ سے غداری کا نام موت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے،
اپنے ولیوں کو جو کرامتیں عطا فرمائی، کسی کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور کرامت تو نام ہی اسی چیز کا ہے، اور معجزہ نبی کا اسی چیز کا نام ہے جو انسان کی سوچ جہاں جا کر تھک جاتی ہے، جہاں انسان کی سوچ آخر، جہاں سوچنا انسان کا بالکل آخر ہو جاتا ہے، انتہا ہو جاتی ہے، وہاں کرامت اور معجزات کی شروعات ہوا کرتی ہے۔ اب سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کچھ کہ اپنے ذہن سے کہ یہ ایسا ہے، ولی ایسے ہوتے، اگر مگر کے چکر میں پیارے اسلامی بھائیوں، اگر مگر کیا چیز ہے، یہ تو اچھے سے قاری صاحب بہت اچھا بیان کرتے ہیں اس تعلق سے، لیکن یہاں آپ سنیں، لیکن ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ آج ہم نبی کی محفل میں حاضر ہیں تو نبی جانتے ہیں کون، ہم کیا کرتے ہیں، کیا مصطفیٰ یعنی کیا غلام کے بارے میں سب مصطفیٰ جانتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس تعلق سے 2-3 اشارہ آپ ملاحظہ فرمائیں، طرف کے بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہ جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے، جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے، اور ہم غلاموں کو مدینہ چاہیے، ہم غلاموں کو مدینہ چاہیے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا اس چیز سے واقف ہیں کہ ان کے غلام کو کیا چاہیے، اور غلام کی صرف ایک ہی تمنا ہے کہ جب تک زندگی باقی رہے، جب تک دنیا میں رہوں، ایمان کے ساتھ نبی کا عاشق بن کر رہوں، اور جب دنیا سے جاؤں تو خاتمہ بھی ایمان پر ہو اور نبی کے عشق میں ہی میرا دم نکل جائے تو بہت اچھا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، طرف کے بولے یا رسول اللہ، یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، اور محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے۔ تو نبی کے عاشق کی تو تمنا یہی ہوتی ہے کہ نبی کا نام لیتے لیتے چلا جاؤں، اور اس کے امتی کیا چاہتا ہے یہ نبی سب جانتے ہیں۔ آپ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ سارے پھولوں نے یہ مل کر کہا، سارے پھولوں نے یہ مل کر کہا، اور مجھ کو آقا کا پسینہ چاہیے، مجھ کو آقا کا پسینہ چاہیے، اور جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے۔ اگلا شعر آپ ملاحظہ فرمائیں، ایک ولی ہے جن کو آپ نے سنا ہوگا واقعہ، جن کا نام بہلول دانا ہے، شاید واقعہ بھی آپ نے سنا ہو، ان کا نام بہلول دانا ہے، ان کے تعلق سے شعر ملاحظہ فرمائیں، طرف کے بولیں سبحان اللہ، کہ ریتوں پر مجھ کو ہے جنت دیکھنا، کہ ریت پر مجھ کو ہے جنت دیکھنا۔ ان کا واقعہ سنو، اس کے بعد شعر سننے میں آپ کو مزہ آئے گا۔ حضرت بہلول دانا یہ اللہ رب العزت کے وہ ولی ہیں جن کو مجذوب یعنی دیوانہ دنیا کہتی ہے، اور ان کا نام ہے بہلول دانا۔ پیارے اسلامی بھائیو، دیوانہ جب اللہ اور رسول کی یاد میں اتنا مست ہو جاتا ہے تو وہ دنیا اس کو دیوانہ کہنے لگتی ہے، کیونکہ اس کو نہ اپنے کھانے کی فکر ہے، نہ پہننے کی فکر ہے، نہ جسم کے اوپر کیا ہے، کیا کپڑا ہے، اس کی فکر ہے۔
जो तो पैरों में जूता है या चप्पल है, फटे हैं या फटे हैं, उसकी कोई फिक्र नहीं, बस वो तो दीवाना है। दुनिया उसको दीवाना कहकर पुकारती है, और दीवाना कोई आम नहीं बल्कि दीवाने की भी बड़ी शान हुआ करती है। आज दुनिया उसको दीवाना या पागल कहकर पुकारती है, लेकिन दीवाना वो होता है कि जिसको चलते फिरते बस जबान पर नबी नबी हुआ करता है, नबी नबी, चलते फिरते हैं तो नबी नबी, खाते पीते हैं तो नबी नबी, बस वो तो नबी की याद में और अपने मौला की याद में ऐसे मस्त होकर रहते हैं कि उनको दुनिया की कोई फिक्र तो फिक्र, दुनिया तो दुनिया, बल्कि अपने जिस्म की फिक्र नहीं है, अपने कपड़े की फिक्र नहीं है, अपने पहनने वाले जूते की फिक्र नहीं है। कोई कहता है कि ये दीवाना है, दीवाने की तरफ सब देखते हैं, लेकिन दीवाने को किसी की कोई फिक्र नहीं होती कि कौन उसको क्या कह रहा है, कौन उसको क्या देख रहा है, क्या कहता है। क्या शायर ने कहा है कि दीवाना दीवानों को जहां देख, दीवानों की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना ना जाने कहां देख रहा है। और दीवाने को तहकीक से दीवाना ना कहो, दीवाना बड़े शौक से दीवाना बना है। तो ये भी ऐसे दीवाने थे कि जिनको दाना कहकर पुकारा जाता है, लोग उनको पागल कहते थे, लेकिन पागल नहीं, असल में इनसे बड़ा कोई दाना होशियार नहीं। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, जो अल्लाह की राह में अपनी जिंदगी को फना फिल्ला कर दे और फना फिर रसूल कर दे, तो उससे बड़ा कौन अक्लमंद हो सकता है, उससे बड़ा कौन ज़हीन हो सकता है, उनसे बड़ा कौन होशियार हो सकता है। आज हम दुनिया को देखते हैं, अल्लाह अकबर, तो दुनिया कमाते हैं। आज हम दुनिया की चाल चलन को देखकर अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। आज दुनिया को देखकर हम अपना मकान और महल बनाते हैं, दुनिया की जिंदगी पर देखकर अपनी जिंदगी बसर करते हैं। आज ये नहीं देखा गया, आज प्यारे इस्लामी भाइयों, आज तो हम तो लिबास भी वो पहनते हैं कि जो आज देखते हैं कि इस साल कौन सा फैशन चल रहा है, उस फैशन का लिबास पहना करते हैं। आज हमारी माँ बहनें भी अल्लाह अकबर फैशन का सूट तलाश करके पहनती हैं। नौजवान भी फटे कपड़े पहन कर उसमें फैशन तलाश करता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, बालों में भी फैशन तलाश करता है, अपनी जिंदगी में भी फैशन तलाश करता है। यानी फैशन की जिंदगी गुजारना, वो अपने आप को फख्र समझता है, अपनी इस्लामी जिंदगी को भूल गया। चाहे उसके रसूल उससे नाराज हो, चाहे अल्लाह उससे नाराज हो, उसे कोई फिक्र नहीं। अल्लाह अकबर। आपने देखा नहीं, आज नौजवान अगर फैशन के कपड़े पहनकर, अगर वो फटी पैंट पहनकर फैशन की पैंट समझकर अगर फटी पैंट पहनकर वो अपना आप को फैशन समझकर नमाज के लिए भी अगर खड़ा होता है, अगर फटी भी कहां से है, घोंटों के ऊपर से फटी भी है, घोंटा दिख रहा है, सतर उसका खुल गया, ना उसको अपने सतर खुलने की फिक्र है, हालांकि सतर खुलना हराम है। प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज होगी या ना होगी उसे कोई फिक्र नहीं है। हाँ फिक्र है तो फैशन की फिक्र है कि हाँ बड़ा कीमती लिबास लेकर आया हो। आज मार्केट में ये नया फैशन की फटी पैंट चली है, या नया फैशन की मार्केट में इस तरह की पैंट या इस तरह की शर्ट चली है, ना उसको नमाज की फिक्र है कि नमाज होगी या ना होगी, मेरा सत्र खुलता है या नहीं खुलता, उसकी कोई फिक्र नहीं है। यही हाल हमारी माँ बहनों का है। मार्केट से नई तरह के प्यारे इस्लामी भाइयों फैशन के सूट तलाश करके लाती हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि अच्छा कपड़ा मत पहनो, खूब अच्छा पहनो, लेकिन याद रखो उसके साथ साथ ये भी देखो इतना बारीक दुपट्टा ना हो कि जिससे तेरे बालों की स्याही नजर आए, इतना पतला बारीक कपड़ा ना हो जिससे तेरे बट नजर आए। अगर इतना बारीक कपड़ा पहनकर अब जिससे तुम्हारे जिस्म की बनावट नजर आती हो, और इतना बारीक दुपट्टा ओढ़कर जिससे बालों की स्याही नजर आती है, प्यारे इस्लामी भाइयों कितना भी महंगा सूट सही, कितना भी फैशन का सूट सही, तेरी नजरों में तो वो अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि इतना बारीक कपड़ा ना पहना जाए कि जिससे जिस्म की बनावट नजर आए, जिससे पहने हुए कपड़े से भी बदन बरहना नजर आए, और जिससे ओढ़कर दुपट्टे से बालों की स्याही नजर आए, तो उससे नमाज तक नहीं हो सकती। मेरी बहन जरा गौर तो कर कि जिस कपड़े से ऐसा कैसा तेरा बेहतरीन कपड़ा है जिससे तेरी खुदा की बंदगी मुकम्मल ना हो सके, जिसलिए अल्लाह ने तुझे पैदा किया है, अल्लाह ने किस लिए पैदा किया है। प्यारे इस्लामी भाइयों, यूं तो आम तौर से आम इंसान समझता है,
عام انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے صرف میرے ذمہ 4 کام ہیں، کھانا کمانا، رات کو سونا اور زندگی گزار کر مر جانا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے انسان، اگر تو یہی سمجھ لے کہ تیرے ذمہ بھی صرف یہی کام 4 ہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جس کو تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے ذمہ یہ کام ہے کہ کمانا اور اپنا پیٹ بھرنا، یعنی کھانا کھانا ہے اور کھانا کھا کر پیٹ بھرنا ہے، تو یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں، کیونکہ پیٹ تو گدھے بھی بھرا کرتے ہیں۔ کیا بتائیے کہ گدھا بھوکا رہتا ہے؟ نہیں، وہ بھی پیٹ بھرتا ہے۔ اے انسان، اگر تو بھی یہ سمجھ لے کہ مجھے صرف پیٹ بھرنا ہے تو بتا تجھ میں اور گدھے میں کیا فرق رہا؟ اللہ اکبر۔ اور اگر آگے چل کر یہ کہتے ہو کہ ہمیں کھانا اور کمانا، رات کو سونا ہے، اور پیارے اسلامی بھائیو کھانا اور پینا ہے، اگر تم خالی پینے کو اپنی زندگی سمجھتے ہو، اے انسان اگر تو صرف پینے کو زندگی سمجھتا ہے تو سن، یہ پانی پینا، یہ پانی پی کر اپنا آپ کو سیراب کرنا، تو یہ چرنی بھی کرتے ہیں۔ وہ چڑیا جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو، وہ چڑیا جس کے کمانے کے لیے کوئی کمانے کے لیے کوئی اس کے لیے موقع محل نہ ہو، کمانے کے لیے کوئی ذریعہ نہ ہو، وہ بھی پیٹ بھرتی ہے۔ اور پینے کے لیے جس کے لیے کوئی برتن نہ ہو، جس کے یہاں پینے کے لیے کوئی سمر سیول نہ ہو، جس کے لیے یہاں کوئی نل کا انتظام نہ ہو، لیکن وہ بھی پانی پیا کرتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مکھی مچھر بھی پانی پیا کرتے ہیں۔ اگر تو یہی اپنی زندگی سمجھ لے کہ انسان کی زندگی صرف پانی پینے میں ہے، تو بتا مچھی یعنی مچھر اور مکھی میں اور تجھ میں انسان، تجھ میں کیا فرق رہا؟ اگر کہتے ہو کہ زندگی عیش کاٹنے کا نام ہے، زندگی کھیلنے کودنے کا نام ہے، زندگی موج مستی کرنے کا نام ہے، اور زندگی کھیلنے کودنے کا نام ہے، اور یعنی عیش کرنے کا نام ہے، اور خوشی کھانے کا نام زندگی ہے، تو سن، اگر ہنسنا اور کودنا ہی زندگی اگر سمجھتے ہو تو سنو، جا کر جنگل میں جا کر دیکھ لو، جہاں جنگل میں بہت سارے درخت ہوا کرتے ہیں، وہاں بندروں کو دیکھو، وہ بھی ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر کود کر وہ خوب ہنسی خوشی رہنا چاہتا ہے، وہ بھی خوش عیش کرتا ہے۔ اگر یہی عیش کرنا، ہنسی خوشی رہنا تو زندگی سمجھتا ہے، تو بتا تجھ میں اور بندر میں کیا فرق رہا؟ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ساری مخلوق سے افضل اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ ارے اللہ کا شکر ادا کر۔ اور انسان میں بھی اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے آخری محبوب کا امت، اپنے محبوب کا آخری نبی کا امتی بنایا، اور اس امتی میں بھی پیارے اسلامی بھائیوں اللہ نے ہمیں صحیح سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلی حضرت پر چلنے والا بنایا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے فخر کی اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ایک ایسا تجھے شرف عطا فرمایا ہے، تجھے ایک ایسا تحفہ انعام عطا فرمایا ہے۔ ارے جس رب نے اپنا محبوب تجھے دے دیا ہو، جس رب نے اپنے محبوب کا امتی تجھے بنا دیا ہو، جس رب نے جس محبوب کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا ہے، اس محبوب کو امتی بنا دیا، تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ارے جس صدقے میں رب نے جنت کو بنایا ہے، اسی محبوب کے صدقے میں، جس کے محبوب کے صدقے میں رب نے جنت کو بنایا ہے، اسی محبوب کا رب نے ہمیں امتی بنایا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ ارے جس کے صدقے میں جنت بنی ہو تو اس جنت کے طلبگار ہم ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس کے صدقے میں کائنات کو رب نے بسایا ہو، پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا محبوب رب نے عطا فرمایا، تو پیارے اسلامی بھائیوں، تو ہمیں اس کا رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں بندگی کرنی چاہیے، یعنی بندگی وہ چیز ہے کہ جس کو زندگی کہا جاتا ہے، بندگی کو زندگی کہا جاتا ہے۔ ارے جس کی زندگی کے اندر رب کی بندگی نہ ہو تو پیارے اسلامی بھائیوں وہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا پیارے اسلامی بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا، ہاں میری ماں بہنوں آپ بھی غور سے سنیں کہ جس کپڑے سے تیرے رب کی بندگی نہ ہو سکے صحیح طریقے سے، جس کپڑا پہن کر تیری نماز مکمل نہ ہو سکے، جس کپڑا پہن کر تیرا پردے کا اہتمام نہ ہو سکے، تو بتا تم نے رب کا کیا حق ادا کیا؟ ارے رب نے